یہاں حکم بتایا جا رہا ہے بچوں کے بارے میں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کے دودھ پلانے کی نوبت آتی ہے۔ اب دودھ پلانے کی نوبت جو ہے وہ یعنی بچے کا دودھ نیچرلی جو بھی زندہ چیزیں جو انڈوں سے پیدا نہیں ہوتے، جو ان کو کہتے ہیں مامل اینیملز، یعنی جن کے تھنوں والے اینیمل ہوتے ہیں، یعنی جن کا دودھ ہوتا ہے، یعنی بچوں کو پیدا کرتے ہیں وہ جسم سے، اور جب جسم سے پیدا کرتے ہیں تو حتماً ان کا پھر کیا ہوتا ہے، ان کے ساتھ دودھ کا سلسلہ اور ان کی غذائیت بھی اسی جسم سے وابستہ ہوتی ہے۔ لیکن جو انڈوں سے پیدا ہوتے ہیں ان کی غذا ماں کے جسم سے مربوط نہیں ہوتی ہے، وہ باہر سے تیار کر کے ان کو دی جاتی ہے، چاہے ماں کی مدد سے ہی دی جاتی ہے، ماں باپ کی مدد سے، یا بعض اوقات بغیر ماں باپ کی مدد سے دی جاتی ہے، لیکن ہوتی یہ ہے کہ وہ باہر سے ہے، ماں کے جسم سے مربوط نہیں ہوتی۔ تو چونکہ انسان جو ہے یہ مامل حیوانات یعنی تھندار جنہیں کہتے ہیں، تھندار حیوانات میں سے ہے، تو اس کا بھی یہی ہے کہ اس کے بچے کو بھی دودھ کی ضرورت ہے، اس کا پلنا دودھ پر ہوتا ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ یہ دودھ کتنے ٹائم پی سکتا ہے، کتنے ٹائم پلانا چاہیے؟ حیوانات میں تو مختلف ہیں۔ پھر یہ ہے کہ حیوانات کا دودھ جو ہے وہ خدا نے انسانوں کے لیے ان کو بنایا ہے، تو ان کا دودھ جو ہے وہ انسانوں نے بھی استعمال کرنا ہوتا ہے، ان کی روش اور ہے، وہ سارا دودھ حیوانات اپنے بچوں کو نہیں پلا سکتے ہیں، یعنی یہ ہے کہ وہ جو حلال جانور ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، ان کا دودھ کس کے لیے ہوتا ہے وہ انسان بھی استعمال کرتے ہیں۔ خدا کریم نے خود ہی کہا ہے کہ آپ کے لیے حیوانات اور ان میں دودھ جو ہے وہ آپ کے لیے پیدا کیا ہے، تو انسانوں کو یہ کہا گیا کہ وہ اس کے دودھ سے، اس کا مطلب ہے کہ ان کا دودھ اضافی ہوتا ہے، یعنی ان میں جو دودھ پیدا کیا جاتا ہے وہ ان کے اپنے بچے سے کچھ زیادہ ہوتا ہے جو انسان لے سکتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ انسانوں میں کتنا ٹائم انسانوں کو دودھ کی ضرورت ہے، اب یہ نیچرل چیز ہے، خدا کی طرف سے بیان ہو رہی ہے، اور یہ سائنٹیفک تحقیقات جو آج کل ہو رہی ہیں یہ تو ابھی ہو رہی ہیں، ان کا دورانیہ بہت ہوا تو 100 سال ہوگا، 150 سال ہوگا، اس تاریخ سے جو جدید تحقیقات ہیں اس کی میڈیکل کی وہ اسی 200 سال ہو جائیں گے، بہت زیادہ کوئی لے لے تو، اس سے زیادہ تو نہیں ہے۔ اس سے پہلے خدا کریم یہ قوانین 1400 سال پہلے یہ قوانین ذکر ہو رہے ہیں، اور خدا کریم فرما رہا ہے کہ بچے کو 2 سال تک آپ نے ماں کا دودھ پلانا ہے، اور حکم کی صورت میں بیان کرتا ہے لیکن ایک گنجائش چھوڑ دیتا ہے، بڑی ظرافت، بڑی نزاکت خدا کریم نے یہاں استعمال کی ہے ہمارے لحاظ سے، وَإِلَّا خدا کے لیے تو ہر چیز اس کی کیا ہے وہ مستحکم ہے، اور بڑے ٹھیک انداز میں الفاظ کو استعمال کرتا ہے۔ تو یہاں خدا کریم نے قاعدہ بتا رہا ہے وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ، جو بچہ پیدا کرتے ہیں، یا نہیں کہا ہے، وَالْأُمَّهَاتُ يُرْضِعْنَ نہیں کہا ہے، کیا کہا ہے؟ والوالدات، چونکہ والدات یہ بالکل فکس لفظ ہے، کا لفظ عام ہوتا ہے، کا لفظ جیسے خدا کریم نے کا لفظ استعمال کیا ہے کہ نبی کی جو بیویاں ہیں آپ کی کیا ہیں؟ امہات ہیں، وہ ہماری والدائیں نہیں ہیں، وہ کیا ہیں؟ ہماری امہات ہیں۔ امہات کا مطلب جیسے کہ امام ہوتا ہے، امام کس لیے ہوتا ہے کہ ان کی طرف آپ کئی حوالوں سے کیا کر سکتے ہیں؟ رجوع کر سکتے ہیں۔ امہاتکم، آپ ان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔
اب وہ تفصیل اپنی جگہ پہ جب آیت آئے گی تو انشاءاللہ عرض کریں گے۔ تو وَإِلَّا امہات کا کوئی یہ معنی نہیں ہے کہ ان کو آپ اپنی والدائیں سمجھ لیں، والدات نہیں ہیں وہ امہات ہیں۔ اب وہ امہات کا معنی جو ہے وہ دیکھنا چاہیے۔ خوب ام کا معنی عام ہے، یعنی کسی بھی دوسری خاتون کو بھی ام کہا جا سکتا ہے۔ رضائی جو ام ہوتی ہے وہ بھی کیا ہوتی ہے؟ ام ہوتی ہے، ماں کہا جا سکتا ہے اسے، لیکن والدہ نہیں ہوتی ہے۔ والدات یعنی جو خود پیدا کریں، جن کے جسم سے وہ بچہ بنتا ہے، ان کو کہتے ہیں والدہ۔ اور اسی طرح والد بھی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے جسم کا حصہ ہے وہ بچہ، وہ والد ہے۔ اب نہیں یوز کیا ہے اس آیت میں، اب کا معنی اور ہوتا ہے، اب کا معنی وسیع تر ہے، اب کا معنی چاچو کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے قرآن میں، چاچو کے لیے بھی اب کا، جد کے لیے بھی اب کہا جا سکتا ہے، یعنی جو دادا ہیں وہ بھی اب ہیں، چاچو بھی اب ہیں۔ اور بھی جو فرض کریں کہ اگر کوئی کسی نے اپنا بیٹا کسی کو بنایا ہوا ہے تو وہ بھی اس کا اب بولا جاتا ہے، قرآن میں بھی ممکن ہے ایسا لفظ مل جائے۔ بس یہاں کہا ہے والوالدات، وہ جو بچہ پیدا کرتی ہیں، تو یرضعن، وہ دیں گی دودھ اولادہن، اپنی اولاد کو، کتنے؟ حولین کاملین، 2 سال۔ اب یہاں کتنے حقوق جو ہے نا وہ ایک جملے میں کتنے حقوق اور کتنے فرائض خود بخود خدا کریم نے بیان کر دی۔ نمبر 1 یہ ہے کہ یہ ماں کا حق ہے کہ وہ بچے کو 2 سال اپنے پاس رکھے۔ ماں کا حق ہے کہ وہ اپنا دودھ بچے اپنے کو پلائے۔ ایک مامتا بھی ہوتی ہے، اس کی نفسیاتی کیفیت بھی ہے، اس کی چاہت بھی ہے، اس کا ایک پیار بھی ہے، وہ چاہتی ہے، خود سے چاہتی ہے کہ اس کا بچہ اس کا دودھ پیے، تو یہ حق اس کو دیا جا رہا ہے۔ بچے کو بھی حق دیا جا رہا ہے، دوسری طرف سے دوسرا حق کس کا ہے؟ بچے کا ہے، کہ بچے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی ماں کا دودھ 2 سال تک پیے۔ اور والد کا کیا حق ہے؟ یعنی آس پاس کے لوگوں پر ضروری ہے کہ وہ اس کا انتظام کریں، والد پر پہلے نمبر پر اور اس کے آس پاس سب پر ضروری ہے کہ وہ اس حق کو برقرار رکھنے میں مدد کریں۔ خدا کریم اس لیے اس طرح حکم دے رہا ہے کہ جو والدات ہیں وہ یرضعن، بس مین چیز والدات کو بنا دیا ہے، یعنی وہ خواتین جو بچہ پیدا کر چکی ہیں اب ان کا یہ حق بن چکا ہے۔ اب اس حق کو نبھانے کے لیے سب کو مدد کرنی چاہیے۔ اللہ نے اس لیے کسی کو مخاطب نہیں کیا ہے کہ فلاں آپ پلائیں یا آپ یہ کریں یا آپ نہیں کریں گی، جملہ خبریہ کہہ دیا ہے کہ یہ کام کریں گی، یعنی یہ ہے کہ ہماری طرف سے یہ اعلان ہے، اب سب کو بتا دیا ہے کہ یہ انہوں نے کرنا ہے، جنہوں نے اس میں رول کرنا ہے، ادا کرنا ہے، کوئی کردار جن کا بنتا ہے وہ ادا کریں اور اس کام کو ہونے کے لیے سارے اقدامات پورے کریں۔ والوالدات یرضعن، بعض اوقات کہتے ہیں کہ جملہ خبریہ کی صورت میں جو حکم ہوتا ہے وہ جملہ انشائیہ یا امریہ سے زیادہ سخت ہوتا ہے، جہاں زیادہ یعنی جس میں کوئی چھوٹ نہ ہو، جس میں کوئی گنجائش نہ ہو، جس میں خدا کی طرف سے بہت تاکید کے ساتھ بیان کرنا ہو، وہاں جملہ خبریہ کی صورت میں بیان ہوتا ہے۔ اور جہاں عام روٹین کی تاکید ہو، روٹین کا حکم ہو، تو خدا کریم اس کو حکم کی صورت میں بیان کرتا ہے کہ آپ ایسے کریں۔ یہ جب کہتا ہے نا کہ ایسا آپ نے کرنا ہے، یہ جملہ خبریہ ہے، آپ نے ایسا کرنا ہے، آپ ایسا کریں گے، یہ جملہ خبریہ ہے، لیکن یہ جو جملہ خبریہ جو ہے یہ اس جملے سے بہت زیادہ شدت رکھتا ہے، یعنی اس میں یہ خدا کریم نے اصلا اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں رکھی ہے، نہیں آپ کریں گے یہ کام، یہ آپ کریں گے، آپ یہ کریں گے، آپ یہ کریں گے، آپ یہ کریں گے، یعنی حکم ہے۔ دوسری صورت یہ تھی کہ خدا کسی کو کہتا ہے کہ آپ
یہ کرو، یہ چیز آپ کرو، یہ حکم ہے لیکن جملہ انشائیہ ہے۔ دوسری طرف وہ جملہ ہے کیا، آپ یہ کریں گے، آپ یہ کریں گے، آپ یہ کریں گے۔ جملہ انشائیہ ہے لیکن معنی اس کا کیا ہے، جملہ خبریہ ہے لیکن معنی انشاء کا اور امر کا ہے وہ زیادہ۔ یہاں بھی جملہ اسی طرح ہے، والوالدات یرضعن جملہ خبریہ ہے، مائیں دودھ پلائیں گی، یعنی یہ ہماری طرف سے فکس ہے بات، اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مائیں دودھ پلائیں گی، یہ کہ نہ ہونے والی بات نہیں ہے کہ ہم حکم دے رہے ہیں شاید ہو شاید نہ ہو، نہ ہوگا۔ اولادہن اپنی اولاد کو 2 سال تک یہ حقوق ان کے محفوظ بنائے ہیں اللہ نے، کہ بچوں کا یہ حق ہے، اب کوئی بندہ یہ اس حق سے ہٹ نہیں سکتا۔ البتہ آگے تھوڑی سی گنجائش رکھ رہا ہے خدا کریم، کیونکہ بعض اوقات ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ یہ نہیں ہوتا۔ حولین کاملین 2 سال اور وہ بھی کامل، تمام نہیں، کامل۔ ہو سکتا ہے کوئی بندہ 2 سال تک تو دودھ پلاتا رہے لیکن کامل نہ پلائے۔ 2 سال تو اس نے پورے کیے ہیں، آج پلایا ہے، پھر ہفتے کے بعد پلایا ہے، پھر 2 ہفتے کے بعد پھر پلایا ہے، یا ہفتہ وار ایک دفعہ پلا لیتا ہے، سال کے اینڈ پہ بھی ہفتہ پورا پلا لیا ہے، اور اس طرح 2 سال پورے کر دیں تو کہا جا سکتا ہے کہ میں اس کو 2 سال دودھ پلاتی رہی ہوں، میں نے اسے 2 سال تک دودھ پلایا ہے۔ تو بات تو پوری ہے۔ حولین تو ہو گیا لیکن حولین کاملین نہیں ہے۔ حولین کاملین کا مطلب یہ ہے کہ دودھ پلائے اور جیسے پلانا ہوتا ہے کمال کے ساتھ، یعنی اس کے سارے جو شرائط ہیں، یعنی پیار و محبت سے، آرام سے، دھیان سے، طریقے سے، وہ جو کاملین ہیں۔ کاملین کا مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ جو روٹین کے دودھ پلانے کا انداز ہوتا ہے وہ بھی اپنانا ہے، کہ بچے کو گود میں رکھ کر جس طرح پلایا جاتا ہے اس طرح، یعنی کمال اور تمام میں آپ دوستوں کو بتائیں، اسی ایک جملے میں دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں اور اس کا معنی بھی بتاتا ہوں کہ یہاں کمال کا لفظ کہا ہے۔ کمال میں آپ کو عرض کیا ہے، مثلا ایک چیز ہوتی ہے کہ جس میں سارے اعضاء پورے ہوتے ہیں تو وہ تمام ہوتی ہے لیکن کمال نہیں ہوتی ہے۔ کمال اس سے اوپر کی چیز ہے۔ کمال کا مطلب ہے کہ اس میں وہ مزید خوبصورتی بھی آپ ڈال دیتے ہیں، اس میں وہ جو مثلا آپ نے فرض کریں کہ مکان بنایا ہے، اس کی ساری چیزیں پوری ہیں، ہر چیز جو ہے وہ پوری ہے، دیواریں ہیں، چھت ہے، دروازے ہیں، سب ہے، کھڑکی ہے، سب چیزیں ہیں، لیکن یہ تمام ہے جو ضرورت ہے جس کے لیے مکان بنایا جاتا ہے وہ ہے اس میں، لیکن کمال تب ہوگا جب اس کو آپ کیا کریں گے، بہت اچھا سا رنگ بھی دیں گے، اور اس میں کچھ جو ہے وہ جو چھوٹے موٹے وہ سلسلے ہوتے ہیں جس سے اس کی ایک خاص قسم کی کیفیت اور دلچسپ لگ جاتا ہے۔ ضرورت تو وہ پوری کر رہا ہے جو اس کے بغیر بھی ہے، رنگ بھی نہیں ہوا ہے، پلستر بھی نہیں ہوا ہے، تبھی وہ ضرورت آپ کی پوری کر سکتا ہے، لیکن پلستر کے ساتھ، پھر اوپر رنگ کے ساتھ، پھر اور دوسری جو چیزیں جو بڑھائی جاتی ہیں، مثلا اس میں الماریاں لگا دی ہیں، باریاں لگا دی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا لگا دی ہیں، جو اصلی مقصد تھا وہ تو اس پہلے ڈھانچے سے اور دروازے سے اور سب چیزیں جب پوری ہیں، وہ سردی سے بچاتا ہے، گرمی سے بچاتا ہے۔ رنگ آپ کو کوئی خاص فائدہ نہیں دے رہا ہے، آپ کے لیے کوئی سردی گرمی کے کچھ بھی نہیں روک رہا ہے، نہ ہی پلستر آپ کو جو ہے نا کوئی خاص فائدہ دے رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ چیزیں کیا ہیں، کمال ہیں، اس کو کمال کامل کر رہی ہیں پورا، یعنی اور بھی جو کسر ہے تو تمام تھا، کمال نہیں تھا، اب ان چیزوں کے ساتھ کمال بھی ہو گیا۔ تو یہاں بھی خدا کریم فرما رہا ہے کہ ممکن ہے کہ کوئی آڑا ترچھا جو ہے وہ کسی کو دودھ پلاتا ہی رہے، ہاں ٹھیک ہے جی، جب ٹائم ملا تو دے دیا، نہ ملا تو، یا کبھی دے دیا، کبھی نہ دیا، کبھی کیسے کیا، کبھی سختی کے ساتھ کیا، کبھی
اس طرح تو خدا کریم فرماتے ہیں کمال یعنی حولین کاملین، ایسے 2 سال جو کہے جا سکیں کہ صحیح، جس طرح ماں کا دودھ پلانا ہوتا ہے اس طرح اس نے پلایا۔